الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عندما كان بدأ شهر رجب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان او كما قال. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک موقع دیا ہے زندگی کا کہ اس زندگی میں یہ اپنے آخرت کی تیاری کر لیں، اور اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا قیمتی بنایا ہے. لیکن کچھ ایام کی اور بھی زیادہ اہمیت رکھی ہے تاکہ یہ انسان اپنے منزل کی طرف آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اور اس کو مواقع مل سکیں کہ جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے یہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے رکھے ہیں. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، رکھے ہیں سال میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے ہی گویا کہ اس کا فیصلہ کر لیا. کتاب اللہ سے بعض مفسرین فرماتے ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ پہلے ہی یہ ازل میں اللہ تعالیٰ لکھ دیا کہ 12 مہینے ہوں گے. اب اس 12 مہینوں پر عمل کب شروع ہوا؟ تو یوم خلق السماوات والارض. جب زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے تو ظاہر مہینے اور سال اسی وقت سے شروع ہوئے. تو اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے. لیکن ان 12 مہینوں میں فرمایا منہا 4 حرم. 4 مہینے ان 12 مہینوں میں سے زیادہ حرمت والے ہیں، زیادہ احترام والے ہیں، اور پہلے سے اس کا احترام زیادہ چل رہا ہے. ان احترام والے مہینوں میں پہلا مہینہ رجب کا ہے. رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا، ویسے تو لوگوں نے مختلف قسم کی رسومات اس مہینے کے بارے میں بنا لی ہیں اور کرتے ہیں. ان رسومات کے تذکرے کی طرف میں شاید نہ جاؤں، لیکن اتنے الفاظ ضرور کہوں کہ اس مہینے میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ صرف یہ دعا ہے کہ جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ دعا مانگتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ اس رجب میں اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما. رجب کو اور شعبان رمضان سے پہلے جو مہینہ ہوتا ہے، کہ ان 2 مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما، ان کو برکت والا مہینہ بنا ہمارے لیے. وبلغنا الی رمضان، اور ہماری زندگی اتنی لمبی کر دے کہ ہم رمضان حاصل کر سکیں، ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ایک عجیب بات میں ایسے ہی سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی، میں نے کہیں لکھی ہوئی تو نہیں دیکھی، کہ حضور نے جو دعا مانگی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لی نہیں فرمایا. حالانکہ چاند کی دعا مانگتے تو اکیلے ہی مانگتے ہیں عام طور پر. صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگی،
اللہم بارک لی فی رجب و شعبان نہیں فرمایا، بلکہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. گویا کہ پوری امت کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے کہ ان 2 مہینوں کو اے اللہ میری پوری امت کے لیے برکت والا بنا دے. لیکن شرط یہ ہے کہ امت بھی تو کچھ برکت کی طرف جائے نا، امت بھی تو کوئی ہل جل کرے، کچھ محنت کرے، کچھ تو کرنا پڑتا ہے. پیغمبر نے تو جو ہمارے لیے کیا شاید ہی کوئی کر سکے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو کچھ کریں نا. وہ ایک لطیفہ سا یاد آ گیا کہ ایک بزرگ تھے، ان سے کوئی سانپ کہیں بیت ہو گیا. بعض عبرت کی باتیں ہوتی ہیں، وہ لطائف قسم کے. تو وہ سانپ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ بھئی آپ جو کہیں گے حضرت میں مانوں گا. تو بزرگ نے کہا بھی کسی کو کاٹا نہ کرو، ڈسا نہ کرو کسی کو. نے کہا ٹھیک ہے. تو اگلے دن جب وہ آیا تو پورا زخمی، حالت اس کی خراب. تو بزرگ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا تیرا ہوا ہے؟ کہنے لگے حضرت آپ نے ڈسنے کو منع کیا تھا تو کچھ نوجوانوں کے لڑکوں کے میں ہاتھ چڑھ گیا، کسی نے پتھر مارے، کسی نے دم سے کھینچا، کسی نے کیا کیا، یہ حال میرا کر دیا انہوں نے. آپ نے منع کیا تھا اس لیے میں ڈس سکتا نہیں تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی دیکھو میں نے ڈسنے کو منع کیا تھا، کوئی پھوں پھاں کرنے کو تو منع نہیں کیا تھا نا، کچھ پھوں پھاں تو کرتا اپنی جان بچانے کے لیے. تو کچھ تو آدمی کو کرنا چاہیے نا. تو یہ جو مہینے ہیں رمضان سے پہلے، رجب کا مہینہ، اس میں گویا کہ پیغمبر نے دعا مانگی ہے تو ظاہر ہے اس میں برکت کیسے نہیں ہوگی. لیکن ہمیں بھی وہ برکت والے کچھ کام کرنے پڑیں گے. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے رجب کے بارے میں کہ پیغمبر نے دعا مانگی ہے، ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے. چاند دیکھتے وقت، آج میرا خیال چاند کا شاید 7 تاریخ ہے یا 8 تاریخ، 8واں مغرب سے شروع ہو گیا ہوگا. تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے. اگر چاند دیکھتے وقت مانگ لیں اچھی بات ہے، نہیں مانگ سکے تو ابھی مانگ لیں دل میں کہ اللہ ہمارے لیے بھی اس مہینے میں برکت عطا فرما دے. دوسری بات یہ معلوم ہو رہی کہ دیکھو زندگی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ پیغمبر نے بھی دعا مانگی کہ زندگی ہوگی تو مواقع ملیں گے، زندگی ہوگی تو رمضان کا مہینہ ملے گا. وہ جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ صحابہ کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا اور ایک دوسرے بھائی ان کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا. وہ جو پہلے جس کا انتقال ہوا تو وہ بڑا نیک قسم کا آدمی اور بہت زیادہ عابد قسم کا آدمی، اور دوسرا جو تھا وہ بھی سارے صحابی، تو صحابی نیک کیسے نہیں ہوں گے، لیکن ان کی بنسبت جتنا وہ تہجد کا پابند اور نوافل کی کثرت کرنے والا اور جتنے وہ اتنے اعمال یہ نہیں کرتا تھا. لیکن کسی نے بعد میں خواب میں دیکھا کہ وہ جو بعد میں جس کا انتقال ہوا تو وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا. آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے کہ اللہ کے رسول، وہ جو تھا وہ تو بہت زیادہ نیک تھا اور یہ تو اتنا نیک بھی نہیں تھا ان کے مقابلے میں، لیکن خواب میں دیکھا گیا کہ وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ سال میں کتنی رکعتیں نمازیں اس نے زیادہ پڑھ لی اور ایک مہینہ روزہ اس نے زیادہ رکھ لی ہے. تو تمہیں کیا معلوم کہ ان نمازوں نے اور ایک مہینے کے روزے نے اس کو کہاں پہنچا دیا. تو یہ اعمال کا موقع مل جائے یہ بڑی غنیمت ہے. تو یہ رجب کا مہینہ یعنی رمضان کے مہینے کے لیے پیش خیمہ ہے، اس کا استقبال ہے، اس کی تیاری ہے، اس کی پریکٹس ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کھیل کود والے ہیں وہ کھیلتے ہیں یا کچھ طرح کے مقابلے ہوتے ہیں تو پہلے سے پریکٹس کرتے ہیں، وہ کافی عرصے سے پریکٹس کرتے ہیں. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کھیلتے تھے اور جب میچ ہوتا تھا کوئی بڑا تو ہم پہلے اس کی تیاری کرتے تھے، پریکٹس کرتے تھے. بے مقابلہ ہے، 1 مہینے بعد میچ ہونا ہے لیکن تیاری پہلے سے چل رہی ہے. 2 مہینے 3 مہینے بعد میچ ہونا ہے، تیاری پہلے سے چل رہی ہے. تو تیاری کرتے تھے.
ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے، چونکہ رمضان کا مہینہ ایک بہت اہم ترین مہینہ ہے، تو اس رمضان کے مہینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ رجب اور شعبان کا مہینہ عطا فرما دیا، اور حضور نے ابھی سے گویا کہ اشارہ دے دیا کہ رمضان کی تیاری آپ رجب سے شروع کر لیں۔ بجائے رسومات کرنے کے، ہماری قوم رسومات کی طرف بہت جاتی ہے کہ جی فلاں دن کو یہ تھا تو یہ کر لو، ذرا گرما گرمی ہو جائے، کچھ لائٹیں لگ جائیں، کچھ تھوڑا، اس پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جو حقیقی چیز ہے اس کی طرف شیطان کم جانے دیتا ہے۔ فرض نماز کی پابندی نہیں کروائے گا شیطان، لیکن دوسرے رسومات میں لگا دے گا۔ تو اس رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع ہو جائے۔ رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں ہر آدمی جو پورے سال قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، وہ بھی رمضان میں ماشاءاللہ خوب اہتمام کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کئی پارے پڑھتا ہے روزانہ، کئی ختم کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بہت زیادہ ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو گزشتہ سال مجھے جب رمضان کا مہینہ گزرا تو مجھے گھر سے فون آیا کہ میری بچی نے، تو میں کہ پتہ نہیں 20 یا 21 ختم کیے رمضان کے مہینے۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے، لوگ پابندیاں کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے اکابرین تھے ان کے بارے میں تو اور بھی زیادہ آتا ہے کہ ایک ختم دن کو کرتے تھے، ایک رات کو کرتے تھے، اور ایک تراویح میں ختم ہو جاتا تھا، 61 ختم ہوتے تھے رمضان کے مہینے۔ غالباً امام صاحب کے بارے میں مشہور ہے۔ تو قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے۔ نوافل کا اہتمام، جو پورے سال نوافل نہیں پڑھتے وہ بھی رمضان کے مہینے میں کوئی نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور روزہ تو ہر مسلمان ہی رکھتا ہے۔ تہجد بھی اکثر، کیونکہ سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہی ہے، تو اکثر لوگ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صدقہ وغیرہ دینے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، افطاری کرانے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا ایک عام رجحان ہوتا ہے۔ تو یہ سارے وہ اعمال ہیں جو رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ کیے جاتے ہیں۔ تو ابھی سے پریکٹس کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان اعمال کی کثرت ہم ابھی سے شروع کر دیں۔ جب اس وقت ہم شروع کریں گے رمضان کے مہینے میں، تو شروع کے 10 دن تو اسٹارٹ میں لگ جاتے ہیں، انسان کی سیٹنگ میں لگ جاتے ہیں، وہ ترتیب ہی قابو نہیں آتی، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، اسکیجول، ٹائم ٹیبل، وہی قابو نہیں آتا۔ اگر ابھی سے اس کی ایک روٹین بن جائے تو اس وقت تک وہ عادت بن چکی ہوگی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے رمضان کے بعد۔ رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ روزے حضور نے رکھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھے۔ تو رجب کے مہینے سے ہی رمضان کا انتظار، رمضان کا اشارہ کہ رمضان قریب آ رہا ہے، وہ ابھی سے ہی اس کی، ویسے تو میں نے جیسے عرض کیا شروع میں کہ انسان کی زندگی کا ہر دن ہی قیمتی ہے، ہر رات قیمتی ہے، ہر مہینہ قیمتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اے خواجہ چه پرسی ز شب قدر نشانی، اے خواجہ چه پرسی ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی۔ اگر زندگی کی اہمیت معلوم ہو جائے تو ہر رات ہی شب قدر ہے۔ یہ خواجہ کیا پوچھتے ہو کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے؟ ہر رات ہی شب قدر ہے۔ اگر تمہارے دل میں اس کی قدر اور اہمیت ہو تو ہر رات ایسے گزارو گے جیسے شب قدر کی رات ہے۔ صحابہ کی ہر رات ایسے ہوتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر رات ایسی ہوتی تھی۔ وہ جو مشہور ہے کہ امی جان فرماتی ہیں حضور تشریف لائے، لیٹ گئے، اور پھر فرمایا کہ لے چھوڑ میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ کہہ کر نماز شروع کر دی، اور نماز شروع کرتے ہی رونا شروع ہو گئے اور سینہ مبارک پر آنسو بہ رہے۔
رکوع میں گئے تو رکوع میں ویسے ہی رو رہے ہیں، اور جتنا لمبا قیام ہوتا تھا اتنا ہی لمبا رکوع فرماتے تھے. پھر سجدے میں گئے تو سجدے میں رونا چل رہا ہے. یہ کیفیت چلتی رہی حتیٰ کہ صبح فجر کے لیے بلال نے اذان دے دی. یعنی پوری رات یہ سلسلہ چلتا رہا. تو حضور، اور پھر امی جان نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، یعنی آپ کے تو گناہ کوئی ہے نہیں، اور اللہ نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے، تو آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی مشقت کرتے ہیں. تو اس پر حضور نے بڑا عجیب جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ مجھے اللہ نے اتنے انعام دیے ہیں اور اتنا میرے ساتھ کرم کا معاملہ کیا ہے، تو پھر مجھے کیا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ ہمیں تو جب اللہ سہولت دیتا ہے نا تو ہم بگڑ جاتے ہیں. جس کو اللہ مال دیتا ہے، صحت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، تو ہم بگڑ جاتے ہیں، عیاشی میں چلے جاتے ہیں. جوانی کا زور آتا ہے تو بگڑ جاتے ہیں، بگاڑ کی طرف جاتے ہیں. تو حضور نے یہ جملہ کہہ کر گویا کہ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جتنا انعام فرمائے اتنا ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. جتنی وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اتنا ہی ہمیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ نے مجھے جوانی دی، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اللہ نے مجھے صحیح سالم ہاتھ پیر دیے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے کھڑے نہیں ہو سکتے، کتنے لوگ ہیں جو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے مجھے توفیق دی، میں سجدہ کر سکتا، پھر بھی نہیں کرتا. اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں پھر بھی نہیں کرتا. تو جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو، جتنے زیادہ انعامات ہوں، اتنی ہی اطاعت میں اضافہ ہو. افلا اکون عبدا شکورا، کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ ہمیں بھی پریکٹس کرنی چاہیے، اپنے نمازوں پر مشق کرنی چاہیے. صحابہ کی نمازیں بڑی عجیب ہوتی تھی، اعمال کی مشق ان کی چلتی رہتی تھی. ہم تو شعبان رمضان میں ہی، وہ بھی بڑی مشکل سے. ان کے تو نماز کا یہ عالم تھا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک دفعہ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. اب نماز پڑھتے پڑھتے، وہ باغ چونکہ بہت بڑا باغ تھا اور بہت گنجان باغ تھا، تو ایک پرندہ اس میں پھنس گیا، اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا نکلنے کا. اب نماز میں اس طرف دھیان چلا گیا کہ ارے پرندہ، اس کو راستہ، اتنا ماشاءاللہ گھنا باغ ہے میرا، اور نماز میں اس طرف دھیان گیا اور بھول گئے کہ رکعتیں کتنی ہو گئی. ہم تو میرا خیال ہے روزانہ بھول دیں گے شاید کتنی رکعتیں ہو، شاید کوئی دن ایسا گزرتا ہو. وہ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اس باغ کے اس میں آ گئے اور خیال آ گیا کہ یہ تو بہت بڑا باغ ہے. اب جب تھوڑا سا دھیان ہو کہ میں تو نماز میں ہوں. بہرحال نماز تو پڑھ لی سجدہ سو وغیرہ کر کے، لیکن فارغ ہو کے سیدھا حضور کے پاس گئے. سارا قصہ سنا کہ اللہ کے رسول، آج میری 2 رکعت نماز اس باغ کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، اور نماز بھی نفل نماز ہوگی، کیونکہ صحابہ تو فرض نماز مسجد میں پڑھتے تھے، کہ آج میری نفلی نماز اس باغ کی وجہ سے خراب ہوئی، لہٰذا اس باغ کو میں نہیں اپنے پاس رکھوں گا. صدقہ کر دیا. ایک اور صحابی کا بھی آتا ہے کہ ان کو بھی باغ اپنا اچھا لگا، نماز پڑھ رہے تھے اور باغ کی طرف دھیان چلا گیا، بڑا اچھا باغ ہے میرا. وہ بھی رکعتیں بھول گئے، کتنی رکعتیں ہو گئی. سلام پھیرنے کے بعد انہیں بھی صدقہ ہے. اور یہ ایک عام ان کا تھا کہ بھئی ہمارے دینی معاملات میں ہماری دنیا رکاوٹ کیوں بنے. دنیا کا حصول منع نہیں ہے، لیکن دنیا کو دل میں رکھنا منع ہے. اس لیے صحابہ کی پریکٹس یہ چلتی تھی پوری زندگی، مقابلہ یہ چلتا تھا کہ بھئی دل میں نہ آئے. کشتی پانی میں چلے لیکن پانی کشتی میں نہ آئے. کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی.
لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا کا کام نہ کریں، ہماری مثال کشتی کی طرح، دنیا کے بغیر نہیں چل سکتے، لیکن دنیا کو دل میں نہ لائیں۔ دل میں آ گئی تو ڈوب جائیں گے، نمازیں بھی جائیں گی، روزے بھی جائیں گے، تلاوت بھی جائے گی، سارے اعمال، کوئی دھیان نہیں ہوگا نماز۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نماز میں دھیان نہیں ہوتا، پر دھیان کیسے آ جاوے کہ دل میں دنیا اتنی بھر لی کہ وہ دنیا ہی دنیا ہے، تو نماز میں بھی وہی چیز ہے۔ خیال تو اسی کا آئے گا نا جو دل میں ہے۔ صحابہ کو تو اگر میں کہوں کہ تجارت میں بھی دنیا کا خیال نہیں آتا تھا، اللہ نے ان کی شان میں آیتیں اتاری کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ ہر وقت ان کا دل اللہ کے ساتھ اتنا جڑا ہوا ہے کہ یہ چاہے کاروبار میں ہو، خرید و فروخت کر رہے ہوں، تجارت کر رہے ہوں، تب بھی ان کی تجارت ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ تو ان کی تو دنیا بھی اللہ سے غافل نہیں کرتی تھی۔ اور ہماری نمازیں اتنی کمزور ہیں، ہماری عبادات اتنی کمزور ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری توجہ وہ نہیں بنتی، کیونکہ دل میں وہ نہیں نا، جو دل میں ہے وہ رہتا ہے، خیالات میں وہی چیز آتی ہے۔ تو یہ میرے محترم بھائیوں، جو رجب کا مہینہ میں عرض کر رہا تھا کہ کم از کم ہم پورے سال تو ہم سے شاید وہ کثرت نہیں ہو پاتی، لیکن ابھی سے ہم یہ 2 مہینے ہی پورے نہیں رہے ہمارے پاس رمضان سے پہلے، اس میں ہم کم از کم ابھی سے نوافل کی کثرت شروع کر لیں۔ وہ دنوں کے تعین چھوڑ دیں کہ 27 رجب کو کریں گے، فلاں اس کو کریں گے، فلاں اس کو کریں گے، رسومات کی طرف نہ جائیں، کثرت شروع کر دیں نوافل، جیسے رمضان میں ہم کرتے ہیں ابھی سے شروع کر دیں۔ جو ہم تلاوت کی پابندی رمضان میں کرتے ہیں، ابھی سے ہم اپنا شیڈول بڑھا لیں قرآن کی تلاوت کا۔ جو 1 پارہ پڑھتے تھے وہ 1.5 کر دیں، 2 کر دیں، ایسا اور بڑھا دیں۔ ہمارے کراچی میں ایک ساتھی ہیں، تو ایک دفعہ ہم سفر میں تھے، قاری مولانا خدا بخش صاحب، کافی عرصہ میری ملاقات ان سے نہیں ہو سکی، بہرحال سفر میں تھے ہم رائے گنج میں، تو ان سے ہم نے کہا کہ بھئی وہ ہمیں تراویح پڑھنی ہے، 5 راتیں ہمارے پاس، تو آپ ہمیں تراویح پڑھا دیں، ہمارا ختم ہو جائے گا تراویح کا، سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 5 رات میں انہوں نے تراویح ہمیں پڑھائی، لیکن ماشاءاللہ ایسی پیاری تراویح پڑھائی کہ وہ ہم بہت حیران ہو گئے۔ تو میں نے ان سے پھر پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ ماشاءاللہ قرآن آپ کا بڑا اٹکے بھی نہیں نا پورے قرآن میں کہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں روزانہ 10 پارے پڑھتا ہوں پورے سال، میرا معمول ہے کہ روزانہ 10 پارے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کیسے پڑھتے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی کتابیں آپ پڑھاتے ہیں اور اتنی مصروفیات ہیں آپ کی۔ کہ لے میں نے عادت بنا لی ہے، بس وہ پکا اتنا ہو گیا ہے کہ غریب آدمی بیچارہ بس میں آتا لٹک کے، کہ بس میں کھڑا ہوتا ہوں بیٹھنے کی جگہ تو ملتی نہیں رش میں، کھڑے کھڑے میں مدرسہ پہنچنے تک 1.5 پارہ پڑھ لیتا ہوں، 1.5 پارہ واپسی میں پڑھ لیتا ہوں، کچھ چلتے پھرتے پڑھ لیتا ہوں، کچھ نمازوں میں سنتوں میں نوافل میں پڑھ لیتا ہوں، رات سونے سے پہلے 10 پارے میرے پورے ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ ہم چلو 10 نہ صحیح 5 پارے پڑھ لیں، 3 پارے پڑھ لیں، جتنا ہم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں اضافہ کر لیں۔ اگر ابھی سے ہم اس میں بڑھا دیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا کہ عادت بن جائے گی۔ امام جساس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینے ہیں کہ اس میں اگر کوئی آدمی پابندی کر لے گا تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال عمل کی توفیق دے گا، پورے سال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے پڑھی ہے تو اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں آپ اپنے جان پر ظلم نہ کریں، یعنی گناہ نہ کریں، کہ ان مہینوں میں آپ گناہ کا کوئی کام نہیں کریں گے اور نیکیوں کا سلسلہ آپ بڑھا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق آپ کو مستقل دے دے گا۔
اصل میں یہ تو ایک عادت ہے نا، جیسے ہمیں اور چیزوں کی عادت ہو گئی، اب ہمیں صبح ناشتے کی عادت ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کوئی حاجی صاحب ہوتے ہیں، یہ پریشان ہے، تھوڑا سا موڈ آف ہے. حاجی صاحب کیا ہو گیا؟ کہنا یار چائے نہیں پیے، طبیعت خراب ہے، چائے نہیں پیے. کچھ چائے کی عادت بنی ہوئی ہے، اب چائے نہیں پی تو طبیعت پہ بوجھ ہے، موڈ خراب ہے. ہمیں ناشتے کی عادت ہے، کھانے کی عادت ہے، کھانا نہ ملے کوئی دیر ہو جائے، ناشتہ نہ ملے ٹائم پر، چائے والے کو چائے نہ ملے. جس کو جس چیز کی عادت ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو اس چیز کا آدمی کو انتظار ہوتا ہے کہ ابھی کام کرنا ہے، یہ چیز کھانی ہے. تو میرے محترم بھائیو، ایسے ہی جب قرآن کے تلاوت کی عادت ہو جائے گی اور نفل نماز پڑھنا اس کی عادت ہو جائے گی، کیونکہ نوافل کی کثرت کرنا یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. نوافل کی کثرت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ایک جگہ فرمایا کہ میرا سب سے زیادہ قرب فرض نمازوں کے ذریعے سے ملتا ہے. وہ نماز ہے جس کو میں نے فرض کیا ہے، اور نفل کے ذریعے سے بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے. یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ بندہ اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے نفلی نماز پڑھ کے کہ اس کا سارا جسم پھر میری مرضی کے مطابق چلتا ہے، میری مرضی کے خلاف نہیں چلتا. تو گویا کہ یہ سارے اعضاء میں ہی ہوں، یعنی میری مرضی کے مطابق چلتے ہیں سارے اعضاء، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر. تو یہ قرب نوافل کے ذریعے سے ملتا ہے. صبح اشراق کی نماز سورج نکلنے کے بعد وہ آتا ہے کہ اگر آپ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. 2 مزید پڑھ لیتے ہیں، پورے دن کے کام اللہ تعالیٰ آپ کے بنا دے گا. بعض کابرین سے سنا کہ روزی کی سب سے زیادہ برکت چاشت کی نماز میں دیکھی. 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ظہر سے پہلے 4 سنتیں جو پڑھتے ہیں وہاں تہجد کے برابر ثواب ہے اس کا. مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں. لیکن اگر ہم مستقل کر لیں، مغرب کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی پڑھتے تھے، وہاں جو یہ صورتیں پڑھے گا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. صبح شام کی دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جو 3 مرتبہ پڑھ لے گا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. تو یہ سارے اعمال ہیں، اس کی مشق کرنی ہے، ٹریننگ کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے. اعمال کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے. جب ہم عمل کے عادی ہو جائیں گے تو جیسے ہم چائے کے عادی ہیں، ناشتے کے عادی ہیں، سونے کے عادی ہیں اور دوسری چیزوں کے عادی ہیں، جب وہ چیزیں نہیں ہوتی تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ایسے ہی جب ہم ان اعمال کے عادی ہو جائیں گے تو جب یہ اعمال نہیں ہوں گے اور کبھی رہ جائیں گے تو ہم پریشان ہوں گے. کہ یہ عمل کیوں رہ گیا میرا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان سے پہلے، کہ اس میں خوب اپنے آپ کو عادی بنائیں. جب قرآن کی تلاوت کریں، حدیث میں آتا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف، اس کو ایک نیکی ملتی ہے. والحسنۃ بعشر امثالہا، اور ایک نیکی اللہ کے ہاں ایک نہیں شمار ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کے دیتے ہیں، یعنی ایک کے بدلے 10 دیں گے. پھر پیغمبر نے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے الف لام میم پڑھا تو یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے اور میم الگ ایک حرف ہے. تو الف لام میم
شروع میں یا علم تر کیفا، علم وہ بھی الف لام میم ہے، تو صرف اس کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ہو گئی۔ بعض نے فرمایا کہ اگر یہ تو جب آپ نماز کے علاوہ پڑھتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ تب اس تصور کے ساتھ کہ میں جو پڑھ رہا ہوں ایک حرف پر مجھے اللہ تعالیٰ نیکیاں دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ میری اس تلاوت کو سن رہے ہیں، اس لیے اس کو خوبصورت طریقے سے، اچھی آواز کے ساتھ، خوبصورت طریقے سے، تجوید کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھیں۔ ہم اس طرح پڑھیں نا کہ ہمیں تو اچھا لگے نا۔ بعض اوقات آدمی قرآن پڑھتا ہے تو خود بھی اچھا نہیں لگا، جب خود اپنے دل کو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ہم اس طرح پڑھیں قرآن کو کہ ہمارے اپنے دل کو تو اچھا لگے، اپنے کو اچھا لگے گا تو اللہ کو بھی اچھا لگے گا۔ تو قرآن میں ہم آواز کی بھی پریکٹس کریں، ہم تجوید کی بھی پریکٹس کریں، ہم حروف کی بھی پریکٹس کریں، ہم نماز میں بھی پریکٹس کریں، نماز میں لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اس کی مشق ہو۔ تو یہ مشقیں یہ ابھی سے ہم شروع کر دیں، رجب کے مہینے میں ہم ابھی سے اسٹارٹ، اس کا انتظار نہ کریں کہ رمضان آئے گا تو پھر ہم کریں گے، بلکہ ابھی سے ہم کر لیں، اور ابھی سے ہم اس میں اپنی جان کو کھپانا شروع کر دیں۔ اپنے تلاوت کے اس کو بھی بڑھا لیں، نوافل کے اس کو بھی بڑھا لیں، رکوع بھی لمبا کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے پاس صرف 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ پڑھنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، 3 سے زیادہ نہیں پڑھنی۔ اور بعض اوقات تو وہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں پڑھتے، بلکہ وہ اگر آپ سنیں گے بعض اوقات وہ آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ تو سو 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 کی آواز آپ کو آئے گی، سو 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 سو، اتنا جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سو 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 سو۔ یہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے تو یار 3 دفعہ پڑھنے بھی بہت لگتا ہے، لیکن جب آپ رکوع دیکھیں گے ان کا اور سجدہ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا 1 دفعہ بھی نہیں پڑھا۔ تو تعظیم کے ساتھ ہم اس کی تعداد بڑھائیں، 3 سے زیادہ بھی پڑھنا چاہیے، 3 تو کم از کم ہے، 5 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، 50 دفعہ پڑھیں۔ بعض اکابرین تو جی آج رکوع کی رات ہے پوری رات رکوع میں رہتے تھے، آج سجدے کی رات ہے پوری رات سجدے میں، کتنی دفعہ پڑھتے ہوں گے وہ؟ ہم سمجھتے ہیں شاید 3 ہی دفعہ پڑھنے کی ہے، 3 سے زیادہ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ جتنا لمبا چاہے آپ رکوع کر سکتے ہیں، جتنا لمبا چاہے آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس ہے۔ ہم تو اگر سجدہ شاید 2 منٹ کا سجدہ بھی ہو جائے تو ہمیں تکلیف شروع ہو جائے گی، پریکٹس نہیں ہے نا۔ کریں گے تو پریکٹس ہوگی۔ آپ اگر شروع میں کہیں دوڑنے کی مشق کرنا چاہیں، جو ریسنگ میں مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، تو ایک دم تو اتنا لمبا نہیں دوڑ سکتے ہوتے، نہ اتنا تیز دوڑ سکتے ہوتے ہیں۔ ایک گراؤنڈ کا اگر آپ چکر لگائیں تو شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بھی نہ لگا سکیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ 2 لگانا شروع کر دیں گے، پھر 3 لگانا شروع کر دیں گے۔ یہ ویٹ لفٹر جو ویٹ اٹھاتے ہیں تو ایک دم سے تو 200 kg نہیں اٹھاتے، وہ تو شروع میں تھوڑا تھوڑا، جتنا 10 kg اٹھاتے ہیں 10 kg اٹھاتے ہیں، پھر 10.5 کر دیتے ہیں، پھر 11 کر دیتے ہیں، کرتے کرتے 12 کر دیتے ہیں، 15 20 25 کرتے 100 kg پہنچ جاتے ہیں، 150 پہنچ جاتے ہیں، 200 پہنچ جاتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ آدمی بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن دنیا کی لائنوں میں یہ ترقیاں ساری ہماری سمجھ میں آتی ہیں، پتہ نہیں دینی لائن سے کیوں سمجھ میں نہیں آتی، کہ یہاں بھی ہمیں اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا ہے کہ میری جو نماز 10 سال پہلے تھی آج بھی وہی ہے، اس میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک ویٹ لفٹر کے ویٹ میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے، نہیں تو ہفتے میں تو اضافہ ہو رہا ہے، مہینے میں تو ہو رہا ہے۔ دوڑنے والے کے دوڑنے کے اسٹیمنا میں اضافہ ہو رہا ہے، کھیلنے والے کے کھیل کے اسٹیمنا میں اضافہ ہو رہا ہے دن بدن۔ میری نماز کے اسٹیمنا میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میری تلاوت کے اسٹیمنا میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میرے ذکر کے اسٹیمنا میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ میں نے اس کے مشق کرنے کی نیت ہی نہیں کی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کر گویا کہ اشارہ دے دیا کہ دیکھو یہ دونوں مہینے، دعا تو پیغمبر نے مانگ لی، برکت تو اس میں آ گئی۔ پیغمبر نے دعا مانگ لی اور پوری امت کے لیے مانگ لی، پوری امت کے لیے برکت والے مہینے یہ بن گئے۔
اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے میں نے کہا، میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، میرے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی. تو برکت والے مہینے تو یہ بن گئے، لیکن اگر ہم ابھی مشق کریں گے تو تھوڑی سی مشق سے زیادہ فائدہ ہوگا. بعض اوقات سیزن ہوتا ہے نا کس چیز کا، تو تھوڑے سے اس سے زیادہ کام ہو جاتا ہے. تو یہ موقع ہے، سیزن ہے، اس میں ہم مشق کریں گے تو تھوڑی سی مشق سے زیادہ اسٹیمنا پیدا ہوگا، زیادہ ترقی ہوگی، اللہ کا قرب زیادہ ملے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ بڑھے گی. تو ان مہینوں میں ہم کوشش کر کے انشاءاللہ اپنے آپ پر جبر کریں اور اپنے آپ کو پابند بنائیں. ایک اللہ والے سے میں نے سنا کہ پہلے اپنے جسم کو پابند کرنا پڑے گا، پھر آہستہ آہستہ روح پابند ہو جائے گی. پہلے اپنے جسم کو عادی بنانا پڑے گا کہ جی بیٹھو، تلاوت کا وقت ہے، یہ فلاں وقت میری تلاوت کا ہے. اب ایک دن بیٹھے، 2 دن بیٹھے، ایک روٹین بنے گی، عادت بنے گی، طبیعت نہیں لگے گی. یا میری تسبیح پڑھنے کا ٹائم ہے، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، یا جو بھی آپ کے تسبیحات ہیں. کسی اللہ والے سے اگر آپ کا تعلق ہے، کوئی تسبیحات انہوں نے بتائی ہیں، ذکر و اذکار، تو اس کے لیے آپ نے وقت مقرر کر لیا. آپ بیٹھیں گے تو آپ عادت بنائیں گے، دل نہیں لگے گا شروع میں. نوافل پڑھنے کے لیے آپ نے ٹائم مقرر کیا، آپ پڑھیں گے تو، لیکن جب آپ پڑھتے رہیں گے، آپ نے وہ ٹائم ٹیبل بنا لیا، اس پہ آپ چل رہے ہیں، ہفتہ چلے، مہینہ چلے، 2 مہینے چلے، عادت بن جائے گی. جیسے میں نے مثال دی آپ کو دنیا کی چیزوں کی، عادت بن گئی ہے. اب اگر ناشتے کے وقت میں ہمیں ناشتہ نہ ملے تو بے چینی ہوتی ہے. جیسے جسمانی غذا ہے، جسم ہمارا عادی ہو گیا ہے، وہ نہ ملے تو جسم کو پریشانی ہوتی ہے. تو یہ روحانی اعمال کی اگر ہمیں عادت ہو جائے گی اور وہ اعمال نہیں ملیں گے تو روح کو پریشانی ہوگی، بے چینی ہوگی. کریں گے انشاءاللہ اس کی کوشش. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رحمن. جزاكم الله خيرا.